بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ہندوستان کے ان حالات کے اندر پیغام دیتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے کسی اسٹینڈ کو لینا چاہیے، چاہے اس کے اندر جوان ہوں، چاہے جوان مرد ہوں، چاہے جوان بچیاں ہوں، ان کو گرد و پیش کے حالات کو پورے ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کو حالات کو دیکھ کر کے اور اپنے لیے ایسا اسٹینڈ لینا چاہیے جو خود ان کی سلامتی کا ہو، ان کے ملک کی سلامتی کا ہو، ان کی قوم کی سلامتی کا ہو۔ رہ گئی یہ بات کہ دہشت گرد تنظیمیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد تنظیمیں نہیں بلکہ ہندوستان کی فرقہ پرست جو تنظیمیں ہیں وہی اس بازار کو گرم کرتی ہیں اور وہ بچوں کو اکسا کر کے پہلے اس جگہ لے جا کر کھڑا کرتی ہیں کہ جہاں وہ کٹہرے میں پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی تنظیمیں ہیں یا گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ کچھ کسی طریقے کے بھی ہوں، وہ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور بے سر و پیر کے الزامات لگاتے ہیں اور ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں عام طریقے پر، وہاں جا کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ باعزت بری ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تھے وہ غلط تھے۔ یہ صرف دہشت گرد تنظیموں کا مسئلہ نہیں ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں یہاں کہاں سے آئیں گی؟ دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان میں تو کوئی دہشت گرد تنظیم ہے نہیں۔ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہیں۔ یہ تو در حقیقت ملک کے فرقہ پرست جو طاقتیں اور تنظیمیں ملک کے اندر پنپ رہی ہیں وہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنا چاہتی ہیں۔ آپ جو ہے اکثر قومی یکجہتی کا تحریک چلاتے ہیں اور دوسرے برادران وطن کو بھی یہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو اب تک کیا کامیابیاں ملی ہیں؟ ہمیں کامیابی ملی ہے، ہمارے ساتھ تنظیمیں جوڑنے لگی ہیں، ہمارے ساتھ لوگ جوڑنے لگے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کے اندر کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہم اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں وہ ملک میں اس وقت ملک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے، نہ آئے۔ اگر ہم تنے تنہا میدان کے اندر رہیں گے، ہم اپنی بات کہتے رہیں گے، کوئی سنتا ہے نہ سنے، کوئی سمجھتا ہے سمجھے نہ سمجھے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ ہمیں کامیابی کیا ملی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہے، 50-50 ہزار کا مجموعہ ہوتا ہے، 1-1 لاکھ کا 2-2 لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے یہ جو اسپرٹ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنی بڑی تعداد کیسی ہو؟ کتنے منسٹر اور پارلیمنٹ کے ممبر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ہماری ایک سیاسی تنظیم ہے بھی نہیں، خالص مذہبی تنظیم ہے، لیکن ہمارا ایک پیغام ہے، اس پیغام کے لیے 2-2 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں۔ مرحبا بعد میں 2 لاکھ سے زیادہ آدمی کیسے جمع ہو گئے اگر ہمارا ایک پیغام مقبول نہیں تھا؟ کسی جمہوری ملک کے اندر سب سے بڑی طاقت افراد اور جنتا کی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جنتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ملک کے اندر تو بہت سے حالات ہیں۔ ارے بھائی سارا ملک ایک طرف فقیر بن کر کے کھڑا ہوا ہے، گورنمنٹ نے ایک موقف لے لیا، ساری دنیا گالیاں دے رہی ہے۔ لے لیا کیوں لے لیا؟ ان سے پوچھے جا کر کے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ جاننا چاہیے کہ مولانا جو داعش کے نام سے جو چل رہا ہے معاملہ کہ بھائی مسلم نوجوان اس طرف جا رہے ہیں تمام چیزوں پہ، تو انہیں سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر بگڑنے کا شکار نہ ہونا چاہیے، جوان لڑکے اور لڑکیوں کو۔ میری معلومات تو یہ ہیں کہ داعش کو اسرائیل نے کھڑا کیا ہے۔ جب سے داعش کھڑا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ پردے کے پیچھے چلا گیا، اور اب ساری عالم عرب کے اندر داعش 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 ہی ہے یہ مسئلہ۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو 100% یقین ہے کہ داعش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ اسرائیلی اور یہودی ایک سازش ہے۔ مسلمان اس سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اس وقت تک 3 سال ہو گئے ہیں، 4 سال کوئی نفع پہنچا نہیں ہے عالم عرب کو یا دنیا کو، اور نہ کل پہنچے گا۔ لیکن مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ 20-25 لاکھ مسلمان دنیا کے ان ملکوں سے، عرب دنیا سے نکل کر کے خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا ہے، مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔
دنیا کے ملکوں میں جا کر کے فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ داعش کا کارنامہ ہے۔ علماء تو اپنا فریضہ گاؤں در گاؤں ادا کر رہے ہیں، شہر شہر کے اندر ادا کر رہے ہیں، مسجد مسجد کے اندر ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ عام طریقے پر وہ جوان ہیں کہ جو نہ مدرسوں تک پہنچتے ہیں، نہ مسجدوں تک پہنچتے ہیں، نہ مذہبی خیالات کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں پہنچتے ہیں، انہیں بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ صرف رات اور دن اپنے انٹرنیٹ کو لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے اندر 1000 10,000 کے اندر 2-4 ایسے بھی ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ، کیا ہندوؤں کے اندر نہیں بھٹکتے ہیں، کرسچنوں میں نہیں بھٹکتے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں میں بھٹکتے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لانے کے لیے آپ کیا یہ ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ان کو بھٹکتے ہوئے لوگوں کو، دنیا کے ایسے ملک آئیں یہاں ان بھٹکتے ہوئے لوگوں کو لا کر رکھتے ہیں اور ان کے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے دماغ کو دھوتے ہیں، یہ دنیا کے ملک ایسے، لیکن ہمارا ملک فرقہ پرستی کے چنگل میں ہے، انہیں اگر جھوٹ بھی کہیں کوئی نظر آ جاتا ہے اس کو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔